آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو ہمیں نظر آتے ہیں انتہا پسندی کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس وقت اور ایک ٹارگٹ بن جاتے ہیں، اگر وہ اپنی انتہا پسندی کو چھوڑ دیں تو یہ جو انتہا پسند ان کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی کچھ پشمردہ ہو جائیں گے، دھیمے پڑ جائیں گے، ان کا کوئی جذبہ ہی نہیں رہے گا. دیکھیے، اگر کوئی فاسٹ بالر کسی بیٹسمین کو بیٹنگ کر رہا ہو، بالنگ کر رہا ہو، اور بیٹسمین اچانک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا، میں جا رہا ہوں، اور بیٹسمین وہاں سے نکل لیتا ہے تو میچ چھوڑ دیتا ہے، تو فاسٹ بالر یا جو باؤنسر کرا رہا تھا وہ کتنی دیر کرے گا بالنگ، یا فوراً چھوڑ دے گا؟ وہ چھوڑ ہی دے گا، کیونکہ جب تک کوئی بیٹنگ کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ کرے گا نہیں. اگر آپ ماضی میں ہمیشہ ہمیں نتائج سے مدد ملتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے جان کھوئی وہ زیادہ تر انتہا پسند تھے. اب ہم اس میں اچھے یا برے کی بات نہیں کر رہے، سم ہاؤ وہ انتہا پسند تھے، اپنے انتہاؤں کو چھو رہے تھے، وہ اپنے عروج کی طرف گامزن تھے. وہ بڑے عالم فاضل لوگ تھے. ان میں سے کچھ لوگ جن کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ہیں، وہ بڑے یعنی درخشاں ستارے تھے علوم کے، اور سب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا. ان کو نہیں نقصان پہنچا جو ماڈریشن میں تھے. آپ آبادیوں کو دیکھ لیجئے، لاہور کی آبادیوں کو دیکھ لیجئے، کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ ڈیفنس میں جلوس نکلا ہو؟ نہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ ڈیفنس کے لوگ مال روڈ پہ آ کے ٹریفک کے سگنلز توڑ رہے ہوں، دوسروں کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہوں؟ نہیں. اب مجھے بتا دیجئے کہ بم پھوڑنے والے بم پھوڑ گئے، آپ پولیس والوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. بھی پولیس نے کیا کیا؟ صبح سے شام تک وہ ڈیوٹی دے رہے تھے، اور بہت ہی معمولی تنخواہ. اپنے سب پولیس والے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا؟ اور وہ ڈیوٹی دے رہے تھے اور ٹی وی پہ مناظر تھے کہ پولیس والوں کو مار پٹ رہی ہے. لاہور کے ڈی سی او آئے ہیں تو ان سے بدتمیزیاں ہو رہی تھیں، میڈیا کے لوگ بھی ان سے بہت بدتمیزی کر رہے تھے، اور وہ بڑے تحمل سے جواب دے رہے تھے. تھانے کو آگ لگا دی. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ کیا یہ انتہا پسندی نہیں؟ کیا یہ جو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں یہ کتنی جلدی شیشے توڑ دیتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ جرم ہے کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، کسی کے جان و مال؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کے جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور جب مسلمان کہیں جائیں تو درختوں کو بھی نہ گرائیں اور درختوں کو بھی نہ آگ لگائیں. بالکل بالکل، درختوں کو چھوڑ کے پرندوں کو اور دوسری املاک کو نقصان پہنچانا، کسی کو بھی نقصان پہنچانا، یہ ہے انتہا پسندی. ہم اپنے دل میں اگر انتہا پسند کو تلاش کر لیں تو اپنے اندر چھپا ہوا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں یوں کر دو، ان کی ٹھکائی کر دے، نیست و نابود فنا کر دو. دیکھیے، جو لوگ یہ انتہا پسندی کے بارے میں پیش ہیں اس وقت اور بم پھوڑتے ہیں، ان کے بارے میں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مل جائے تو ان کو چن چن کے مار دو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ایک عام انسان بھی کرتا ہے، اور ان عام انسان سے پھر بڑی جو طاقتیں ہیں وہ بھی کرتی ہیں. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو امریکہ نے بھی کہا کہ اگر ہمیں شک بھی پڑ گیا کہ کہیں سے ہمارے خلاف کچھ ہونے والا ہے تو ہم وہاں اٹیک کریں گے. یہ ڈرون اٹیک کی پالیسی 10 سال سے اس کا نتیجہ ہے. عراق میں بمبنگ، افغانستان میں بمبنگ، کچھ نتیجہ نکلا؟ نہیں نکلا. دیکھیے، دھکے کا جواب دھکا نہیں ہوتا، یہ ایسا ہم سمجھتے ہیں. یہ اپنے اپنے منصب کی بات ہے کہ دیکھیں، کوئی مجرم جو کرتا ہے تو جو ذمہ دار فورسز ہوتی ہیں تو وہ اس کے پیچھے تو نہیں چلتی، اس سے تو نہیں کیوں لیتی. اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اس کے ساتھ دہشت گردی تو نہیں کرتے. یو کین ڈو بیٹر. آپ کے پاس جو ہے تھنک ٹینکس ہیں، آپ بٹھا دیں. یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں 5 مشاہیر، گیری پیٹرسن، جوزف گرینی، رون میک ملن، السویزلر، یہ سب لوگ جی وہ بات وہاں پہ پہنچی تھی کہ آپ نے بتا رہے تھے کہ یہ ابھی حالیہ جب آپ امریکہ میں تھے تو آپ کی ملاقات جان گرینی سے ہوئی، اور وہ ایک مشہور مشاہیر میں سے ایک ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بھی اپنے آپ پہ کام کر رہا ہوں. جب میں نے کہا کیا کرے تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی مجھے ایک بری عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میں موبائل فون پہ بات کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا اچھا، یہ تو کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں سب.
میں کہا نہیں، اس سے میری صلاحیتیں ڈرائیونگ کی 50% ہو جاتی ہیں. اور مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اسی پہ بس نہیں، میں چلتی گاڑی میں نا اپنا سیل فون پہ جو میسج آ جاتا ہے نا وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا لمبا سانس لے کے میں نے کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اسی پہ بس نہیں، میں کئی دفعہ جواب بھی دے دیتا ہوں. ہاں مطلب ایک طرح سے وہ اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کر رہے تھے. کہتے تھے پر میں اس پہ اپنا کام کر رہا ہوں، اکثر لوگ کرتے ہیں، اور جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو میں کام کر چکا ہوں گا. ہی واز کانفیڈنٹ، ہی واز ویری اتنی چھوٹی سی چیز کو لے کے وہ اچھی چھوٹی سی چیز ویسے نہیں تھی، جھٹکا مجھے بھی لگا. اور یہ 5 لوگ جن سے بڑا قریب رہ کے کام کرنے کا موقع ملا، تو ایک دن اسی گفت و شنید میں وہ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہ جائیں. تو میں نے کہا بات سنیں، آپ آ جائیں، 5 کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، میری یہاں پہ اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ 5 کی ضرورت ہمیں وہاں ہے. اگر آپ وہاں آ جائیں اور آپ تبدیلی کے چونکہ علمبردار ہیں، چینج جینیس ہیں، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اتنی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کے لیے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بہت خون خرابہ ہے، تو آپ آئیے، آ کے تو ہماری کو مدد کر دیجئے. اور انہوں نے کہا کہ کاش کوئی ہمیں کہے. دیکھیے یہ ہماری جو آج نشست تھی اور جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ ہم زندگی میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں، اور تبدیلی ہر سطح پہ ضروری ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم جذبات کی رو میں بہہ کر اتنے جذبات بفر جاتے ہیں کہ ہم سچ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، مگر ایک جس کو کہتے ہیں ٹھنڈے دل سے پانی کا گلاس پی کر افطار کے بعد اگر ہم سوچیں تو کیوں یہ بپھرے ہوئے جذبات نظر آتے ہیں، اور روزانہ بلیدان جسموں کا گرتے ہیں جسم، اور تکلیف ہوتی ہے، ہر طرح ایک شور و غوغا پھیلتا ہے. ایک اس پہ بات کریں، پھر یہ بات کریں کہ بڑے سے بڑے جو لوگ تبدیلی لا رہے ہیں وہ بھی اپنی ذات پر کام کر رہے ہیں. ہر وقت ہر شخص کو اپنی ذات پر کام کرنا ہوتا ہے، اور تبدیلی کے لیے می فرسٹ، سب سے پہلے ورکنگ آن می فرسٹ کی سب سے پہلے اپنے دل پہ کام کرنا، پھر اپنے دماغ پہ کام کرنا. یہ جو پانی کی بات کی آپ نے یاد بھائی، یہ بہت اچھی بات ہے. جو کہتے ہیں نا پانی میں حیات ہے، آب میں حیات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم صرف اس ایک فارمولے کو پکڑ لیں کہ پانی ذرا زیادہ پینا شروع کر دیں، خصوصاً جب ہم ٹینس ہوتے ہیں تو دڑا دڑ پانی پینا شروع کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پریشان رہیں. یہ کیسی بات کیا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب بھی ہم کسی پیتھولوجی میں ہوتے ہیں، سائیکو پیتھولوجی میں پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ایکچولی کچھ ٹاکسنز بن رہے ہوتے ہیں جن کو واش آؤٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پانی سے فلش ہوتے ہیں. میں جب یہ امریکہ بھی گیا تھا سفر میں، بار بار ذکر آ جاتا ہے بیچ میں، تو جو ایک سمپل میں نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی جیٹ لیگ سے بچنے کے لیے اور سفر کی تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، وہ یہ تھے پانی کی اسٹریٹجی. تھیم تھی پانی. اور جہاز میں ہر سفر کے دوران 1 گھنٹے میں 1 لیٹر پانی کے حساب سے پیتا تھا، جیسے ناپ تول کے، امپریشن نہیں. زیادہ پانی پینے کے لیے ضروری ہے کہ پانی ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ اگر ٹھنڈا ہوگا تو آپ زیادہ پی نہیں سکیں گے. اچھا. اور میں جہاز میں جو سامان لے کے داخل ہوتا تھا وہ اس میں زیادہ وزن پانی کا ہوتا تھا، کیونکہ جہاز میں اتنا پانی آپ کو بین الاقوامی پروازوں پر نہیں ملتا جتنا پانی آپ پی آئی اے میں تو آپ روب جما لیتے ہیں نا، تو جو مرضی مانگ لیتے ہیں اور آپ کو مل بھی جاتا ہے. اور آپ کو پی آئی اے کی قدر آتی ہے جب آپ دوسری ایئر لائنوں میں جاتے ہیں جہاں کھانا بھی خریدنا پڑتا ہے، جہاں یہ کرنا پڑتا ہے، جہاں سامان جو آپ چیک ان کرتے ہیں اس کا $25 ایک بیگ کا آپ کو دینا پڑتا ہے، ایسی چیزیں ہیں. تو وہ پانی جب میں ہوٹل میں چیک ان کرتا تھا 4 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے، تو میں پہلے سے گن کے اتنے حساب سے پانی کا ذخیرہ کر لیتا. وہاں مجھے پتا چلا کہ پانی مہنگا ہے، دودھ سستا ہے، تو میں پھر دودھ پینا بھی شروع ہو گیا، جو کہ بڑی کارآمد غذا ہے، جس کو میں یہاں نہیں پیتا تھا کیونکہ ذائقہ یہاں دودھ کا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن وہاں میں نے جب دودھ پیا تو اس کا ذائقہ کتنا اچھا تھا. تو میں پانی زیادہ پی کے مجھے کہیں جیٹ لیگ نہیں ہوا، کہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، صرف پانی. کیونکہ جب تھکاوٹ جسے ہم کہتے ہیں تو جسم میں کچھ ٹاکسنز ہوتی ہیں جنہیں واش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے لیکٹک ایسڈ کہتے ہیں. اسی طرح
آپ جب سٹریس میں ہوتے ہیں یا جب آپ کوئی بھی مسئلے میں ہوتے ہیں، جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، جب آپ جیٹ لیگ کا شکار ہوتے ہیں، تو ٹاکسنز ہوتی ہیں. ہماری فیلنگز جہاں بھی خراب ہوتی ہیں، غصہ آتا ہے، ٹاکسنز ہوتی ہیں. تو صرف پانی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی چیزیں نہ کریں، پر صرف پانی اور صاف پانی. تھوڑا سا یہ سوچ ہمارے اندر کارگر ہو جائے کہ پانی کی قیمت ادا کرنے پہ ہم تیار ہو جائیں. ابھی تک بنیادی ہماری تھیم یہ ہے کہ پانی کی قیمت. تو جہاں ہم اس چیز کو بدل دیں گے اور پانی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں صرف صاف پانی پینے سے جو بیماریاں ہیں پیٹ کی وہ بھی کم ہو جائیں گی، بہت زیادہ کم ہو جائیں گی. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہوتے ہیں جن سے آپ بیماریوں سے بچتے ہیں. اگر آپ ہاتھ ملانے کو ترک کر دیں، کی جگہ گلے مل لے جہاں موقع ہو، سلام کر لے، تو اگر ہاتھ ملانا آپ ترک کر دیں، اب یہ اس پہ بھویں آپ کے اوپر چڑھ گئی، ہاتھ ملانا صرف ترک کر دے تو 20% بیماریاں جو پیٹ کی پاکستان میں وہ کم ہو جائیں گی، جو کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ ایک غیر ضروری بوجھ ہے.